اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں رجب علی راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنا مقام پیدا کر۔ یہ پروگرام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں ایک تو آپ کی ایک کامیاب شخصیت سے ملاقات کرائی جائے گی اور دوسرا اس کے ادارے کے بارے میں ایک مکمل تعارف آپ کو کرایا جائے گا۔ اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں حافظ محمد عمر صاحب ہیں جو پرنسپل ہیں اسپائر کالج کے۔ ہم ان سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں، تعلیمی کیریئر، پرنسپل بننے تک کا سفر کے بارے میں۔ جی حافظ عمر صاحب، اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں، پرنسپل بننے تک کے سفر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ بہت شکریہ رجب صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ مختصر سا تعارف تو یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم گوجرانوالہ کے ایک مقامی اسکول سے حاصل کی اور ایک تعلیمی گھرانے سے تعلق ہے۔ میرے والد صاحب وہ بھی ایک گورنمنٹ ٹیچر تھے اور جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ دونوں بھائی بھی درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہیں۔ تو الحمدللہ جب گھر میں آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد وہ ایک تعلیم کا، درس و تدریس کا ایک ماحول پایا۔ تو میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے اسکالرشپ پہ پنجاب کالج میں آئی کام میں ایڈمیشن لیا۔ الحمدللہ ضلع بھر میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور اسکالرشپ پہ ہی میں نے پھر پنجاب کالج میں بی کام کا ایڈمیشن حاصل کیا۔ تو بی کام کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ ایڈمیشن حاصل کیا، وہاں سے ریگولر ایم کام کیا اور ایم کام کرنے کے بعد میں نے پنجاب کالج کو ہی جوائن کیا۔ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ میں نے پھر 2015 میں کامسٹ یونیورسٹی لاہور میں ایم فل مینجمنٹ سائنسز میں ایڈمیشن لیا اور وہاں سے کامیابی کے ساتھ اپنی تعلیم کو حاصل کیا۔ تو الحمدللہ 7 سال پنجاب گروپ آف کالجز میں کام کرنے کا موقع ملا اور اس کے بعد 2 سال پھر اسپائر گروپ آف کالجز میں کوآرڈینیٹر کے طور پہ جاب کرنے کا موقع ملا۔ لاسٹ ایئر 2019 میں یہ گروپ کی طرف سے ہمیں ایک اسائنمنٹ دی گئی، ایک ٹاسک دیا گیا اور راولپنڈی دمیال کیمپس کی ہم نے بنیاد رکھی اور یہاں پہ ہم سرو کر رہے ہیں۔ آپ اس کالج میں آنے کے بعد کون کون سے ایسے ٹارگیٹ یا پلان تھے جو آپ نے رکھے تھے اس حد تک اچیو ہوئے؟ جی، سب سے پہلا اور بنیادی ٹارگیٹ تو یہ تھا کہ عوام کا اعتماد جیتنا تھا، عوام کا اعتماد بحال کرنا تھا۔ جس ایریا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس ایریا میں تعلیم کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ غریب اور متوسط طبقہ زیادہ یہاں پہ آباد ہے اور عام طور پہ لوگوں کے لیے، خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے، وہ میٹرک کے بعد تعلیم کو جاری رکھنا وہ ان کے لیے افورڈیبل نہیں تھا۔ جو لوگ افورڈ کر بھی سکتے تھے ان کے لیے بھی ڈیلی بیسس پہ وہ لوکل ٹرانسپورٹ پہ بیٹیوں کو دور دراز کے کالجز میں بھیجنا وہ بہت زیادہ رسکی تھا۔ تو لوگ اس بات سے خائف رہتے تھے اور بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس تھے اور والدین تھے جو اپنا تعلیمی کیریئر اس کو کنٹینیو نہیں رکھ پاتے تھے۔ تو اس علاقے کے لیے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسپائر گروپ آف کالجز وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے اور ہمارے ڈائریکٹرز انہوں نے بھی اس علاقے کو اسی نیک نیتی کے ساتھ اور اس مقصد کے تحت انہوں نے یہاں پہ کالج بنایا کہ اس ایریا کے اندر ایک اچھے کالج کی بہت زیادہ اشد ضرورت تھی۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پرائیویٹ کالجز میں پیکیجز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں، یہ کمائی کرنا ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ تو ہمارا مقصد وہ نہیں تھا، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت اور فلاح کے مقصد کے تحت اس علاقے کے اندر ہم نے یہ پرپز بلڈ کیمپس تعمیر کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے کہ بڑا اچھا رسپانس ہے اور ہماری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے لوگوں نے یہاں پہ اعتماد کیا۔ سر کچھ اور کالجز بھی ہیں اور آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ آپ کی نمایاں خوبیاں کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ آپ کے پاس کیوں آئیں؟ سب سے پہلی خوبی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم بزنس پرپز کے لیے کام نہیں کر رہے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں اور علاقے کی فلاح و بہبود، بچوں کی فلاح و بہبود، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ باقی کالجز کی آپ نے بات کی ہے تو بہت سی کالجز ہیں ان کے پاس پرپز بلڈ کیمپس نہیں ہے۔ ہم نے ایک پرپز بلڈ کیمپس بنایا، ہمارے پاس 30 رومز ہیں، ہر کمرے کے اندر 40 سے 50 اسٹوڈنٹ کی کیپیسٹی ہے۔ ہمارے پاس سائنٹیفک لیبس وہ اویلیبل ہیں اور لاکھوں روپے کا ہمارے پاس سامان وہ موجود ہے۔ ہم اپنے طلباء کو تدریس کے ساتھ ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں۔ روزانہ جب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں تو
تلاوت قرآن پاک سے اور نعت رسول مقبول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنے دن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری یہ بھی خصوصیت ہے کہ ہم نے اپنی تمام ٹیچرز کو ان کو ٹرین کیا ہوا ہے، ان کو یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے یا آپ کا فری لیکچر ہو، تو آپ نے بچوں کی تربیت پہ، ان کی موٹیویشن کے لیے، ان کی اخلاقی اقدار کی بہتری کے لیے آپ نے کام کرنا ہے۔ 5 منٹ بھی اگر کسی ٹیچر کو ملتے ہیں تو وہ 5 منٹ وہ فری نہیں بیٹھتا، کلاس میں کھڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی حدیث تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا وہ ہم نے اس کو ٹچ کیا ہوا۔ 5G ٹیکنالوجی کا دور ہے، جی ہماری نسل بہت آگے بڑھ گئی ہے، جی جی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سبجیکٹ یا مضمون میں اب کچھ کمبینیشن کس طرح کا ہے، کچھ جدید ٹیکنالوجی میں ہے، کچھ ایسا ہے پروگرام آپ کا؟ جہاں تک پروگرام کی بات ہے تو انٹر لیول پہ ہم FSC پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، ICS، اس کے علاوہ ICOM اور FAIT یہ پروگرام ہم آفر کر رہے ہیں۔ گریجویشن لیول کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس BS آنر میں BS کمپیوٹر سائنس ہے، BS انگلش ہے، BBA اور BS میتھمیٹکس کروا رہے ہیں، اور اس سال ہم انشاءاللہ ایسوسیٹ ڈگری 2 ایئر پروگرام وہ بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ تو جہاں تک آپ کی ٹیکنالوجی کی بات ہے تو کووڈ-19 کا جب سے یہ ایشو ہوا ہے تو ٹیکنالوجی سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ہم اپنے طلباء کے ساتھ وہ اپنے نوٹس اور مٹیریل شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم زوم اپلیکیشن کے ذریعے ڈے 1 سے 2nd ایئر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ہم اپنی تعلیمی سرگرمی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارا فرسٹ ایئر کا بھی پلان ہے کہ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہم وہ زوم کے تھرو اور واٹس ایپ گروپس کے تھرو وہ ان کی تعلیمی سرگرمی کو جاری کر سکیں گے۔ سر کلاس میں ٹیچر کی موجودگی میں جو پڑھائی ہوتی ہے اور آن لائن پڑھائی میں آپ فرق دیکھتے ہیں؟ بے شک بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ چیلنجنگ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں جو چیلنجز ہیں اس کو اڈاپٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجیز کو ڈیزائن بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ کہ جو ایک فزیکلی انٹریکشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کلاس روم میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے، کراس کویسچن آنسر ہوتا ہے، اس میں گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ جو ڈسٹینس بیسڈ لرننگ ہے جیسے زوم ہے یا واٹس ایپ کے تھرو، اس میں اتنی زیادہ لرننگ نہیں ہے۔ اس ایریا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پیرنٹس کے پاس ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں، نیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، کسی کے پاس موبائل نہیں ہے، لیپ ٹاپ نہیں ہے، تو ایٹ اے ٹائم ایک ہی فیملی کے لیے وہ 3-4 بچوں کے لیے یہ ریسورسز کا ارینج کرنا یہ بہت زیادہ پرابلم کر رہا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ کہ چیلنج ہے، لیکن ہمیں اس چیلنج کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے اور اس کے مطابق ہم کوشش بھی کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل کو کیا نصیحت کریں گے آپ کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، پرپز نہیں ہے، اور وہ اگر اپنا مقام حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لیے کیا؟ میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ وہ آپ کا جو موضوع ہے، آپ کا جو پروگرام کا آپ کا ٹائٹل ہے کہ اپنا مقام آپ پیدا کر، میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل کے لیے پیغام یہی ہے کہ مشکلات کو دیکھتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے، اپنا مقام آپ پیدا کرنے۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کوئی دوسرا آئے گا، کوئی مسیح آئے گا اور وہ ہماری مدد کرے گا اور پھر ہم کسی منزل پہ پہنچیں گے، تو یہ چیز ممکن نہیں ہوتی۔ تو وقت کا ضیاع مت کریں، جو چیلنجز ہیں اس کو بہانہ مت کریں، کامیابی کے اندر اس کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی طرف پتھر پھینکے جائیں اسی سے آپ کو اپنی منزل اور دیوار کو تعمیر کرنا چاہیے اور اپنے منزل کی طرف آپ کو پہنچنا چاہیے۔ تو کنٹینیوس اسٹرگل ہے، یہی ہم نے سیکھی اور یہی ہم اپنے طلباء کو تعلیم بھی دیتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، حالات جتنے بھی مشکل ہو جائیں ہم نے ان حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور ان حالات کے مطابق ہم نے بہتر سے بہتر رزلٹ